آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ مولانا جرجیت صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا۔ آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ، تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے، جیسے موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی موب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے، اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے۔ کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے، جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا، تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں، میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک پہ اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں۔ اور یہی شب معراج کا موقع تھا، جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا۔ لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر۔ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا۔ بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، وہ میں نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے، اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں ڈانس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے۔ کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے۔ اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا